السلام ناظرین، آج ہم اتوار والے دن اسپیشلی دفتر آئے ہیں بکاز ہمیں محسوس ہوا کہ جنگ جس طرف جا رہی ہے تو آپ کو لمحہ بہ لمحہ رپورٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایران نے اپنا تیسرا ویو آف اٹیکس اسرائیل کے رسپانس میں سٹارٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے حائفہ کی سٹی کو ٹارگٹ کیا ہے، بلسٹک میسائلز اور ہائپرسونک میسائلز وہ پھینک رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ڈگوسلا تھا اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کا وہ دنیا کے سامنے کھلتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے 3 میجر ڈیفنس سسٹمز ہیں: آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو سسٹم۔ آئرن ڈوم جو ہے وہ شارٹ رینج راکٹس اور آرٹلری فائر کے لیے ہوتا ہے، موسٹلی وہ حماس، ہوتیز اور ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیوڈ کا سلنگ جو ہے وہ اسمال اسکیل یعنی کہ شارٹ رینج بلسٹک میسائلز کے لیے ہے، اور جو ایرو سسٹم ہے وہ میڈیم رینج بلسٹک میسائلز کے لیے ہے۔ جو اس اٹیک کے اندر سسٹم استعمال ہو رہا ہے وہ ڈیوڈ سلنگ اور ایرو سسٹم ہے، کہ ظاہر ہے آئرن ڈوم کے پرویو میں وہ فال نہیں کرتا۔ اس کے امپینیٹریبل نیچر کو اور وہ امیج کو ایران نے سکسیزفلی تباہ کر دیا، سو مچ سو کہ کل ہوتیز شامل ہو گئے ایران کے ساتھ کوآرڈینیشن میں اسرائیل پہ اٹیک کرنے کے لیے۔ یعنی پہلا مسلمان علاقہ جس نے ایران کے ساتھ فزیکل حمایتی شو کی ہے وہ یمن کے ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو حملہ کیا اس سے اسرائیل کو ایک نئے لیول پہ تھریٹ چلی گئی۔ اسرائیل کی جو میجر فیئر تھا وہ یہ تھا کہ 1-2 ریجنل پارٹنرز اگر ایران کے ساتھ مل گئے تو ہمارا وقت بہت مشکل ہو جائے گا۔ یو کے اور امریکہ نے اپنے جیٹ اسکریمبل کر کے اپنے ملٹری ایسٹس مڈل ایسٹرن ملکوں میں پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیے۔ ملٹری ایسٹس ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جو انہوں نے مختلف ملٹری بیسز بنائی ہوئی ہیں مڈل ایسٹرن نیشن اسٹیٹس میں، کیونکہ یہ سارے بنے ہوئے تھے فیولنگ پوائنٹ اور شوٹنگ ڈاؤن پوائنٹ آف ڈرونز۔ یعنی جب ایران ڈرونز بھیجتا تھا تو راستے میں جو ممالک آتے تھے ان کی امریکن بیسز شوٹ ڈاؤن کر رہی تھی ڈرونز۔ ٹرمپ نے ریٹریٹ کیا ہے اپنی 250 سالہ فوجی پریڈ کے اندر کہ اگر ایران نے حملہ کیا ڈائریکٹلی امریکنز پہ، امریکہ کے اوپر، تو پھر پوری امریکن فورس اترے گی میدان میں۔ یہ ایک قسم کا جھوٹ ہے جو امریکی اکثر پڑھتے ہیں کہ ایک طرف سے وہ پوری طور پہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ویپن دے رہے ہوتے ہیں، کور دے رہے ہوتے ہیں، جہاز دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے گراؤنڈ پرسنل بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے دنیا کو ایک جھوٹی کہانی دیتے ہیں کہ ہمارے پہ اگر حملہ ہوا تب ہم جنگ میں شامل ہوں گے۔ در حقیقت یہ جنگ اس وقت ایران تنہا امریکہ، اسرائیل اور ان کے ایلائز سے خلاف ریجن میں لڑ رہا ہے۔ ایران نے اپنی انیشل انٹیلیجنس فیلئر کے بعد ایک جوابی کارروائی کی ہے۔ ایران کا انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے جو ان کو نقصانات اٹھانے پڑے اس کے کانسیکوینسز ایران کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں۔ 5 سپائز ایران کے اندر سے اریسٹ کیے گئے ہیں، ہر بندے پہ ہیوی سرویلنس کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک خوشائن بات ہے کہ پہلی دفعہ انٹرنیشنل میڈیا نے ایرانی تجزیہ نگار بھی چینلوں پہ لینا شروع کیے۔ یعنی یہ ورلڈ میڈیا کے اندر ابھی ایک سنگولر نیریٹو نہیں بنا ہوا جو اسرائیل کی پوری کوشش تھی، کیونکہ آپ یہ امیجن کریں کہ کوئی آپ کے گھر آئے، آپ کے گھر پہ فائرنگ کرے، اور کیا ہے کہ میں نے پریمپٹیو اسٹرائک کیا ہے کیونکہ کل کو اگر اس کے پاس بھی ویپن ہوئے تو یہ مجھے مار سکتا ہے۔ یہ وہی ریٹرک ہے جو اسرائیل استعمال کرتا ہے جینوسائیڈ کرنے سے پہلے فلسطین کے لوگوں کا، لیکن کیونکہ پچھلے 2 سال سے دنیا نے وہ بے نقاب کر دیا ہے تو وہ بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ ایران کو بھی دیا جا رہا ہے۔ یلدا حکیم جو کہ انتہائی بڑی جھوٹی خاتون ہے جو مختلف لوگوں کے انٹرویو کرتے رہی اور پاکستان انڈیا وار میں کافی بری طرح ایکسپوز ہوئی، وہ ایک ایرانی پروفیسر کا انٹرویو کر رہی تھی جہاں پہ وہ بار بار ان کو ایک بات کریں کہ کیا اب ایران نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ واپس آئے گا، تو وہ بندہ آگے سے ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ بہن ہم نیگوشیٹنگ ٹیبل سے اٹھے ہی نہیں تھے۔ یہ ایک جھوٹ ہے جو آپ پھیلانے کی کوشش کریے اور آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ایران نیگوشیٹ کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ اپنی ڈیل، رات کو ٹرمپ سرکار کہتی ہے کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور صبح وہ جنگ جب ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جنگ ہوگی تو چلو جنگ کر لیتے ہیں۔ یہ وہی ایٹیٹیوڈ ہے کیئرلیس اور اسرائیل کو امبولڈن کرنے کا جو ہم امریکہ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے۔ اسرائیل کو آپ سمجھیں، یہ لوگ علاقے کے نہیں ہیں، ان لوگوں کی فورن پاسپورٹس ہیں، جب مشکل وقت آتا ہے یہ یا بوم شیلٹر میں گھس کے کانپ رہے ہوتے ہیں یا یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایران ایک قوم ہے جو یہاں پہ کئی سالوں سے ہے، اور اس سے اوپر وہ مسلمان ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے، وہ آپ کے ساتھ یہ جنگ اینڈ تک لڑنے کو تیار ہے۔ ایران نے اپنا اگلا پتہ بھی پلے کر دیا کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے جہاں سے دنیا کا میجر انرجی سیکٹر پاس تھرو کرتا ہے، ان کا ہم اس کو بھی بند کر دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا آئل بیرل اوور نائٹ $150 کا ہو جائے گا۔
اسرائیل نے ایران کی اکانومی ڈیمیج کرنے کے لیے ان کی آئل فیلڈز اٹیک کی. انٹرسٹنگلی انف ان آئل فیلڈز میں کچھ میں قطر بھی پارٹنر ہے جہاں پہ اٹیک کیا گیا. مومنٹرلی تو وہاں پہ آئل پروڈکشن اور گیس پروڈکشن سسپینڈ ہوئی, اس کے بعد وہ ریزیوم کر دی گئی. یعنی کہ جب اسرائیل نے ایران کی اکنامک کیپیسٹی کو ہٹ کیا تو ایران نے آگے سے کہا کہ جناب ہم دنیا کی فیول کیپیسٹی بند کر دیں گے. ایران اور پاکستان کو ایک اللہ نے ایسی جیوگرافک لوکیشن دی ہے کہ وہ کبھی بھی دنیا کا تیل بند کر سکتے ہیں. ہمارے جسٹ کہتے ہیں اسٹینڈنگ آپ گوادر میں کھڑے ہوں اور کلیئر دن ہو تو آپ کو باقاعدہ آئل براجز بمپر ٹو بمپر نظر آتے ہیں جو وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں عربین سی میں سے. تو یعنی کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی انٹرنیشنل باڈی زیادہ تنگ کرتی ہے, ہمارے پہ ظلم اور بربریت کرتی ہے, تو ہم دنیا کا تیل بند کر سکتے ہیں. ایران کو یہ بات کرنے کی مجبوری کیوں ہو رہی ہے, میں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. ایران اوور اے پیسج آف ٹائم ایکسپوز کرنے میں اسرائیل کو بہت کرٹیکل تھا. اس 2 سال کے ٹینیور میں ایران نے میجر انٹرنیشنل براؤنی پوائنٹس جیتے ہیں. نیشن اسٹیٹس نے ریوزٹ کیا ہے دی آئیڈیا آف ایران. پھر ایک نیریٹو تھا کہ کچھ نیشن اسٹیٹس ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں نیوکلیئر بامبس, یعنی کہ دے ہیو اے رائٹ ٹو بلڈ نیوکلیئر بامبس. ایران نے اس کانسیپٹ کو بھی چیلنج کیا. اوریجنلی اس کانسیپٹ کو پاکستان نے چیلنج کیا تھا. ایران جب اپنے نیوکلیئر ڈریمز کو فلفل کرنے کے قریب تھا تو تب دنیا نے پری ایمپٹیو اسٹرائکس کروائیں اسرائیل سے. یو این بننے کا پرپز ہی یہ تھا کہ سارے ممالک جو ہیں وہ برابر ہیں یا ان کو برابر ٹریٹ کیا جائے گا, کیونکہ جب ایج آف ایمپائرس تھی جو طاقتور تھا اس کا حکم چلتا تھا. اگر اس اصول پہ دیکھیں تو پھر ایران کے پاس رائٹ ہے کہ وہ نیوکلیئر انریچمنٹ کریں. ایران کے پاس رائٹ ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کریں اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے. اور یہ کوئی انفاؤنڈیڈ بلیف نہیں ہے. ہم نے آپ کو کانفلکٹ کے پہلے دن بتایا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ اور ان کی پراکسیز نے مڈل ایسٹ میں کن کن ملکوں میں اٹیک کیے 1947 سے. اگر اس کی ٹریجیکٹری دیکھیں جس طرح ملک تباہ کیے گئے ہیں اور ٹیک اوور کیے گئے ہیں فورن انٹرسٹ سے, تو نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہی واحد چیز ہے جو روکتی ہے کہ یہ رجیم کو ٹاپل نہ کر دیا جائے, ایران کے لوگوں کی سوورنٹی نہ چھین لی جائے. پاکستان کی بالکنائزیشن ابھی تک ہو نہیں پا رہی ویسٹرن ممالکان سے, اس کی وجہ نیوکلیئر بوم ہی ہے. تو اگر ایک کنٹری کو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بنا لے تاکہ وہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ختم ہو جائے. سوشل میڈیا کے اوپر اسرائیل نے اپنے پیڈ اکاؤنٹس کے تھرو اور باٹس کے تھرو ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ اب ایران میں گریٹ ریولوشن آ رہا ہے اور وہاں کے لوگ آزادی مانگ رہے ہیں. اب جنگ کے 1-2 دن گزرنے کے بعد ایران کے لوگ سامنے آ گئے اور کہہ رہے ہیں آپ کیا بکواس کر رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک فورن تھریٹ نے ہمارے پہ حملہ کیا ہے, ہمارے انٹرنل ڈسپیوٹس اپنی جگہ, لیکن پہلے ہم اس فورن تھریٹ سے ڈیل کریں گے. اچھا, انٹرسٹنگلی انف اسرائیل بار بار یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ جب ہم نے پہلے دن ایران کی ایئر بیسز کو ہٹ کیا, ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ہٹ کیا اور ایران کی ٹاپ ملٹری پرسنل کو ہٹ کیا, تو یہ سارا کچھ ریکور کیسے ہو گیا 48 گھنٹے میں, اور ایران ہمارے پہ حملے کیا جا رہا ہے. ہم نے تو ان کو نیوٹرلائز کر دیا تھا. اس میں فرینچ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انوالوڈ تھا ایران کو ریوائیو کرنے میں, اور انڈین اینالسٹ کہہ رہے ہیں چائنا انوالوڈ تھا. اب فرانس اور انڈیا کو بغض چائنا اور پاکستان کے خلاف تو بنتا ہے. فرانس کے ڈسالٹ ایویشن کے جہاز پاکستان نے مچھروں کی طرح ہوا سے گرا دیے, اور انڈیا اس وقت پوسچرنگ کر رہا ہے کہ ہم چائنا کے برابر ہیں, لہٰذا ہم چائنا سے ہیڈ آن کولیجن لیں گے. ریالٹی یہ ہے کہ نہ فرینچ گورنمنٹ نے نہ انڈین گورنمنٹ نے ایسی کوئی بات کی ہے, لیکن جو ان کے فرنٹ اینڈ ماؤتھ پیس ہوتے ہیں میڈیا پہ وہ یہ نیریٹو اسپننگ کر رہے ہیں. میں گوبر آریہ کا کلپ دیکھ رہا تھا کل, میں نے پھر وہ پوری ویڈیو نکال کے دیکھی تھا کوئی چیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ ہو. وہ تو پراپر وار پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسرائیل کے لیے. وہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں دیکھیں کہ ایران کیسے بلسٹک میسائل ماری جا رہا ہے اسرائیل کے شریف لوگوں کو, ان معصوم بچے اور بچیوں کو, اور اگر اس کے پاس نیوکلیئر بم ہوتے تو پھر کیا ہوتا. اگر ایران کے پاس نیوکلیئر بم ہوتے تو جس اسکیل کی اسٹرائک اسرائیل نے کی تھی وہ نہ کرتا. اگر عراق کے پاس نیوکلیئر بم ہوتے تو آج عراق ایک اسٹیبل نیشن اسٹیٹ ہوتا جیسے صدام میں. کیا عراق میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں؟ بالکل ہیں, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ خود ماننے پہ مجبور ہوا تھا کہ عراق میں جاننا ایک ہماری بیوقوفی تھی. اس نے آئسس کو جنم دیا جس نے صدام سے کئی گنا زیادہ تباہی کی. تو ریالٹی یہ ہے دوستو کہ اس جنگ کے اندر بھی جرنلسٹک ایتھکس کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا, صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے.
آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو. اور وہ پروپیگنڈا آہستہ آہستہ اتنا خطرناک بن رہا ہے کہ سارٹ آف مجبور کیا جائے امریکہ کو کہ وہ شامل ہو. اب کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا کہ امریکہ تب شامل ہوگا جب امریکہ پہ حملہ ہوگا, تو ایک نیا خطرہ مارکیٹ میں آ گیا ہے. وہ ہے فالس فلیگ آپریشن, کہ اسرائیل اور موساد کوئی ایسا آپریشن نہ پرفارم کرے جیسے انہوں نے امریکن ایک وارشپ کے ساتھ کیا تھا. یہ جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں, بہت مشہور واقعہ تھا کہ نوئنگ فلی ویل کہ ایک امریکن فلیٹ جا رہی ہے, انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا, اس کو تباہ کر دیا. اور موساد نون ہے فالس فلیگ آپریشنز کے لیے پوری دنیا میں. تو دنیا کو اب یہ خطرہ ہے کہ موساد اور اسرائیل ایک فالس فلیگ آپریشن کرا کے ایک فل اسکیل وار نہ کھول دیں. ایران نے اس سب کے دوران اناؤنس کیا ہے کہ جو IAEA تھا, انٹرنیشنل اٹامک واچ ڈاگ ہے, ہم اس ساتھ کوآپریشن بند کر دیں گے جو ہم پہلے کر رہے تھے. اور میں اس کی ایک اور وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. ایران کے پاس نیوکلیر بامز ہیں, یہ میرا تجزیہ ہے. ایران ایک طریقے سے IAEA کے پروگرام میں انڈکٹ ہو کے ایک کور لے کے اپنی نیوکلیر ویپنس ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہا تھا. اس وقت جب اٹیک ہوا ہے, میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اگلے 10 دن میں ایران جو ہے وہ کوئی نہ کوئی میجر نیوکلیر ٹیسٹ کرے گا. اس کے بعد پورے کا پورا مڈل ایسٹرن پیراڈائم شفٹ ہو جائے گا. جتنے فیئرز ہیں مڈل ایسٹرن نیشن اسٹیٹس کے آف اے اسٹرانگ ملٹری آرگنائزڈ ایران, وہ کنفرم ہو جائیں گے. قطر, سعودی عربیہ, UAE اور جتنے اور اس طرح کے ممالک ہیں, ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ہمارا ریجن ڈی ملٹرائزڈ ہو, ہماری سیکیورٹی انٹرسٹ امریکہ پروٹیکٹ کر دے, ہمارا ٹریڈ کھل جائے. کیوں؟ اس کو سمجھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ایلیٹ کیپچر بہت برا ہے, تو سعودی عربیہ میں آپ امیجن نہیں کر سکتے. جی, آپ سعودی عربیہ میں جب جا کے ایک ایوریج سعودی انسان کی زندگی دیکھتے ہیں, اشرافیہ کی نہیں, تو وہ تباہ کن ہوتی ہے. پھر ان کی پاپولیشنز اتنی چھوٹی ہیں نیشن سٹیٹس کی, یہ کہتے ہیں کہ اگر لیٹ سے ہماری اکانومی $100 بلین, $200 بلین, $1000 بلین کمائے گی, تو ہم اپنے لوگوں میں پیسے ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے, اور ہمارے ذاتی کافرز جو ہیں, جس کو ہمارے ذاتی اکاؤنٹ ہوتے ہیں, وہ بھرتے رہیں گے. مثلا MBS نے آتے ساتھ ہی $500 ملین کی پینٹنگ خرید لی تھی. تو نشہ دولت کا ان لوگوں کو جتنا چڑھا ہوا ہے وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. صرف اور صرف یہ انٹرسٹڈ ہیں اپنے بزنس انٹرسٹ اور ایمپائرس کو بڑھانے کے لیے. ان کے سے زیادہ کوئی عزائم نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. جو کمزور فائنینشیل مسلمان ممالک ہیں, ان کے پھر بھی یہ عزائم ہیں. سیریا, لبنان, وہ چاہتے ہیں کہ مسلم امہ ایک ہو, مسلم امہ ڈیولپ کرے. جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اسے روکا جائے. انٹرسٹنگلی انف, پاکستان جو فائنینشلی کمزور بھی ہے, اس کے بھی یہ عزائم ہیں. اس ساری پکچر کے اندر ایران کا ایک اسٹرانگ نیوکلری آرم نیشن سٹیٹ بننا بہت مشکل لگتا جا رہا ہے. پچھلے 70-80 سال میں ایک میجر میریکل ہوا تھا, اور یہاں پہ ہمیں ISI کو, پاک فوج کو, ان سیاستدان کو, اور سب سے پہلے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جن کنڈیشنز میں پاکستان نے اپنا نیوکلیر بام بنایا تھا, اس کے بینیفٹس ہم آج تک ریپ کر رہے ہیں. یہ پچھلے 70-80-100 سال کا پہلا میریکل تھا میرے نزدیک, کہ یہ میریکولس ہے کہ امریکہ کے پریشر, سینکشن, اسپیوناج کے باوجود, رشیا جب USSR تھا ان کے پریشر, سینکشن, اسپیوناج کے باوجود, انڈیا ایک دہشت گرد ہمسایہ ہونے کے باوجود, اسرائیل ہونے کے باوجود, اس سب کے باوجود پاکستان نیوکلیر بام بنا لیا. اور جب ایران اپنا نیوکلیر ٹیسٹ کرے گا تو یہ پچھلے 100 سال کا دوسرا میریکل ہوگا. یہ کمپلیٹلی پاور شفٹنگ ڈائنامک ہے. اس لیے آپ کو اب سمجھ آنی چاہیے اسرائیل کی فرسٹریشن اور ان کا لیول آف اٹیک.
یہ نارمل نہیں ہے. دیکھیں آپ ملٹری سائٹس پہ اٹیک کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پاکستان نے انڈیا کے S-400 جہاں لگا ہوا تھا اس پہ اٹیک کیا, اس میں ان کے ملٹری پرسنل قتل ہو گئے. وار میں یہ ایکسیپٹیڈ لاس ہوتا ہے. انڈیا نے رسپانس میں ہماری مسجدوں پہ اٹیک کر دیا جہاں پہ سویلینز رہ رہے تھے. ایک کینٹونمنٹ میں اٹیک کر دیا جس کا کوئی تعلق نہیں تھا دہشت گردی سے, دور دور تک بچے شہید ہو گئے. اسرائیل نے رادر دین ان کی ملٹری بیسز پہ اٹیک کرنے کے لیے ان ہاؤسنگ بلڈنگز پہ اٹیک کیا جہاں پہ افسران اور سویلینز رہ رہے تھے. پوری کی پوری بلڈنگیں راکھ کر دی. آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی ان کے لیے بے معنی ہے. پوسٹ 9/11 ایک چیز دیکھنے کو ملی تھی جس پہ دنیا نے اتنی بات نہیں کی تھی. امریکہ محمد اسامہ نامی کوئی بندہ آتا تھا وہ ڈیٹین ہو جاتا تھا, اس کو اس کے نام پہ ڈسکرمنیٹ کر دیا جاتا تھا. کسی نے بات ہی نہیں کی یہ کتنی بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. اسامہ بن لادن نے دہشت گردی کروائی, آپ اس کو پکڑیں, لیکن ہر اسامہ بن لادن ہے. یعنی کہ جس کا نام بنجمن ہے ہم سوچیں وہ جینوسائڈ کمٹ کرے گا جیسے بنجمن نیتن یاہو ہے. تو پوری دنیا نے ایک ہو کے مسلمانوں کے خلاف میجر لیول پہ ڈسکرمنیشن شروع کی, جس کی وجہ سے ایک مسلمان کی جان کی قیمت کم ہوگی. اور اسرائیل یہ پروپیگنڈا پروموٹ کرتا ہے. پیئرز مارگن کے شو کے اوپر ایک ینگ خاتون تھی جو UK میں رہتی ہیں, جنہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی لائرز فار اسرائیل. اور UK میں اس آرگنائزیشن کی کیا ضرورت ہے واللہ, لیکن انہوں نے بنائی. اور انہوں نے باقاعدہ یہ آرگیومنٹ پیش کیا جو اسرائیل کے ایک فورن اٹیچی نے بھی پیش کیا کہ ہمیں نہیں پتہ کتنی سویلین ڈیتھ ہو رہی ہے فلسطین میں کیونکہ ہم سویلینز کی باڈیز نہیں گنتے. یعنی کہ جب وہ ایک ڈرون سٹرائک کرتے ہیں لیٹ سے کسی سپوزڈ ملٹری ٹارگٹ پہ غازہ کے اندر, تو اس کے ڈیمیج سے جو سویلینز مرتے ہیں ان کو گنا نہیں جاتا کیونکہ ان کو گننا بہت مشکل ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم ٹیررسٹ کتنے مار رہے ہیں. اور پھر ساتھ وہ یہ کہتی ہے کہ آپریشن کے فیز 1 میں 1:1 کا ریشو تھا, ایک سویلین ایک ٹیررسٹ کی ڈیتھ. پھر فیز 2 میں 1:2 ہو گیا. یعنی کہ یہ لوگ اب پبلکلی آ کے ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جب سویلینز مرتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم انہیں کاؤنٹ نہیں کرتے. جب یہ بیبیز شہید کیے جاتے ہیں ہم کاؤنٹ نہیں کرتے انہیں, کیونکہ ہمارا کام تو صرف ٹیررسٹ کو مارنا ہے. الٹا وہ ایک بات کرتے ہیں, اور یہاں پہ انفارچونیٹلی وہ بات انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی ریپیٹ کی تھی. بہت دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ جناب وہ تو ان کو ایز ہیومن شیلڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایک بھی سرنگ کسی ہسپتال کے نیچے سے نہیں نکلی فلسطین کے اندر. انہوں نے فلسطین کے غزہ کے سارے اسپتال تباہ کر دیے کہ جی ان کے نیچے سرنگیں بیسز ہیں یہاں پہ, ایک بھی نہیں نکلی. تو جب اسرائیل کہتا ہے کہ ہم ایران کی صرف سویلین انفراسٹرکچر پہ نہیں, سویلین انفراسٹرکچر پہ اٹیک نہیں کریں, ملٹری انفراسٹرکچر پہ کریں, تو مجھے کوئی یقین نہیں آتا. کیونکہ 2 سال سے تو وہ جینوسائڈ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں, تو اب وہ کیوں سچ بولیں گے. ایک آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو ہے, دنیا نے بلائنڈلی اسرائیل اور پروپیگنڈا کو ماننے سے انکار کیا. اس دفعہ دنیا نے سوال پوچھے. امریکہ میں میگا سپورٹرز جو ٹرمپ کی بیس ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے ٹرمپ کی حرکتوں پہ ایران اسرائیل معاملے میں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں انٹرسٹڈ اسرائیل کے لیے جنگ لڑنے کے لیے, اس لیے ٹرمپ کو ریسٹرینٹ دکھانی پڑی ہے. نہیں تو امریکہ وہ کتا ہے جس کی لیش اسرائیل کے ہاتھ میں. لیکن جب آپ کی لوکل پاپولیشن ساتھ نہ ہو تو کچھ بھی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس سب کے دوران فرانس, جرمنی اور UK نے میدان میں چھلانگ ماری اور انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی نیوکلیئر ڈیل نیگوشیٹ کر دیتے ہیں. جیسے جب امریکہ نے یوکرین کے اوپر سے ہاتھ اٹھایا تو یہ سارے سامنے آ گئے کہ جی ہم یوکرین کا ساتھ دیتے ہیں جنگ میں. اس کے بعد جو رشیا نے تباہی مچا دی یوکرین کے اندر تو بڑا اچھا فیصلہ تھا. لیکن اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 4 میجر بلاکس تو سامنے آ گئے. دی امریکن بلاک, دا فرینچ UK جرمن بلاک, دا رشین بلاک اینڈ دا چائنیز بلاک. اس لیے ہم پاکستان گورنمنٹ کو بار بار ارج کرتے ہیں کہ اپنے دماغ کھلے رکھیں, اپنے دل بھی کھلے رکھیں.
چائنا اور رشیا بہت تیزی سے اوپر آ رہے ہیں، کائنڈلی ان کے ساتھ الائن کریں۔ ایران نے کلیم کیا ہے کہ اب انہوں نے 3 F-35 فائٹر جیٹس گرا دیے ہیں۔ یہ خبر مبینہ طور پہ اس لیے کہ ایران کی منسٹری نے یہ کنفرم کیا ہے، ابھی تک اسرائیل کا اس پہ کوئی رسپانس نہیں آیا، تردیدی بیان نہیں آیا ایف آئی میں، سارٹ آف سملر ٹو جس طرح پی اے ایف اور آئی ایف کا تھا کہ پاکستان ایئر فورس بتا رہی تھی کہ ہم نے یہ جہاز گرائے اور انڈین ایئر فورس خاموش تھی۔ لیٹر آن تو سبھی کو ایڈمٹ کرنا پڑا تھا جہاز گر گیا، چھپتی نہیں یہ چیز، لیکن فی الوقت ایسی ہی کوئی کہانی چل رہی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے کریں گے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ دنیا کے عالمی لیڈروں کو عقل آئے اور دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف نہ جائے۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ۔